السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل MMK اسٹڈی میں خوش آمدید۔ ساتھیوں، آج ہم حسرت موہانی کی غزل گوئی اور اس سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو UGC نیٹ، JRF، UP TGT PGT، UP TET CTET اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل MMK اسٹڈی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم محنت سے ویڈیو بناتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حسرت موہانی، دیکھیے ان کا اصل نام تھا سید فضل الحسن اور یہ تخلص تھا حسرت، اور موہان کے تھے اس لیے ایک حسرت موہانی کہلائے، اس نام سے جو ہے مشہور ہو گئے۔ اور یہ جو ہے امام المتغزلین بھی کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے سوال شروع ہوتا ہے، حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام ہے سید فضل الحسن۔ پھر دوسرا سوال ہے، امام المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟ امام المتغزلین حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، حسرت موہانی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حسرت موہانی 1880-81 کے درمیان یا 1298 ہجری کو موہان ضلع میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، حسرت موہانی کا کب اور کہاں انتقال ہوا؟ حسرت موہانی کا 13 مئی 1951 عیسوی کو فرنگی محل لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حسرت موہانی کے والد کا کیا نام تھا؟ حسرت موہانی کے والد کا نام تھا اظہر حسن۔ اور ان کی والدہ کا نام تھا شہر بانو بیگم۔ اور ان کے دادا کا کیا نام تھا؟ ان کے دادا کا نام تھا سید مہر الحسن اور پردادا کا نام سید مظہر الحسن تھا۔ دیکھیے حسرت جو ہے، حسرت کے 7 بھائی بہن تھے، یہ یعنی 7 بھائی بہن یہ آپس میں تھے۔ اور ان کے دیکھیے آباء و اجداد جو ہے میں ایک بزرگ جو ہے سید محمد نیساپوری۔ دیکھیے سوال شروع ہوتا ہے، حسرت موہانی کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ اس کا جواب ہے، حسرت کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ سید محمد نیساپوری جو 1161 ہجری میں ترک وطن کر کے 615 ہجری میں ہندوستان موہان پہنچ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ تو یہیں دیکھیے یہیں پر جو ہے یہ پیدا بھی ہوئے اور یہیں پر یہ ان کا لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ موہان ضلع میں پیدا ہوئے لیکن لکھنؤ میں آ کے ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد دیکھیے پھر اگلا سوال ہے، حسرت کی بیوی کا کیا نام تھا؟ حسرت میں بھی شادیاں جو ہے کئی تھی، تو اس میں پہلی بیوی کا نام تھا نسات النساء بیگم۔ نسات النساء بیگم ان کی جو ہے بیوی کا نام تھا، یہ جو ہے ان کے چچا زاد کی بہن تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال ہے، حسرت نے اپنی پہلی جیل یاترا کے دوران پہلی بیوی پر ایک غزل کہی تھی، اس کی ردیف کیا تھی؟ دیکھیے پہلی جیل یاترا، یہ کئی بار جیل بھی گئے تھے نا، اس کی وجہ سے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ پہلی جیل یاترا کے دوران پہلی بیوی پر ایک غزل کہی تھی، اس کی ردیف کیا تھی؟ اس کی ردیف تھی نشاط۔
اور اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال ہے، حسرت موہانی کو علی گڑھ کے طالب علم انہیں کیا کہا کرتے تھے یا کیا کہتے تھے؟ انہیں جو ہے خالہ جان کہہ کے پکارتے تھے، کیونکہ ان کے جو ہے بال بہت لمبے لمبے تھے اور یہ جو ہے سر پر ٹوپی بھی لگاتے تھے، اس لیے ان کو وہاں کے طالب علم جو ہے خالہ جان کہہ کے پکارتے تھے۔ پھر اگلا سوال ہے کون سا شاعر آزادی کا مرد مجاہد تھا اور 1947 عیسوی کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ حسرت موہانی یہ بھی تھے، اور عبدالکلام آزاد اور مولا جوہر علی بھی تھے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال ہے، محمڈن انگلو اورینٹل کالج میگزین علی گڑھ جنوری 1902 عیسوی میں کس کے 27 اشعار کی ایک نظم شائع ہوئی تھی؟ اس میں جو ہے یہ دیکھیے یہ میگزین تھی محمڈن انگلو اورینٹل کالج سے ایک میگزین نکلتی تھی علی گڑھ سے، تو جو 1902 عیسوی میں نکلتی تھی، اس میں جو ہے 27 اشعار کی ایک نظم شائع ہوئی تھی، کس کی تھی؟ وہ حسرت موہانی کی تھی۔ اگلا سوال ہے، حسرت موہانی نے کتنی مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا؟ حسرت موہانی نے لندن کا سفر 2 مرتبہ کیا تھا۔ پھر اگلا سوال ہے، حسرت موہانی کے عزیز ترین دوست بچپن سے تھے، کون تھے؟ نیاز فتح پوری، یہ جو ہے ان کے بہت عزیز ترین جو بچپن کے دوست کے بھی تھے، یہ بہت عزیز تھے اور بچپن سے تھے۔ اگلا سوال ہے، حسرت کی شاعری کے استاد کون تھے؟ حسرت کی شاعری کے استاد تسلیم تھے، تسلیم جو نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، اور نسیم جو ہے مومن کے شاگرد تھے، اور نسیم کے شاگرد کون تھے؟ تسلیم کس کے استاد تھے؟ حسرت موہانی کے۔ اب دیکھیے اگلا سوال ہے، حسرت کتنی بار جیل گئے تھے؟ حسرت موہانی کتنی بار جیل گئے تھے؟ حسرت موہانی جو ہے 2 بار جیل گئے تھے، 2 نے 3 بار، یہ جو ہے 3 بار جیل گئے تھے۔ پہلی بار دیکھیے جب جیل گئے تھے تو 23 جون 1908 عیسوی کو حسرت کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے 2 سال کی سزا اور 500 روپے کا جرمانہ لگایا گیا تھا۔ لیکن جرمانے کی رقم جو ہے کیسے وصول کی گئی تھی؟ جرمانے کی رقم وصول کرنے کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی لائبریری کو نیلام کر دیا تھا، اور حسرت کی گرفتاری اردو معلیٰ جو انہی کا جو ہے رسالہ ہے، اس میں جو ہے مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے مضمون چھاپنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس مضمون کو باغیانہ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے حسرت دوسری بار کب جیل گئے تھے؟ حسرت دوسری بار 13 اپریل 1916 عیسوی کو جیل گئے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیے حسرت جو ہے، اگلا سوال ہے، حسرت کس تحریک کے بہت بڑے عالم بردار اور مبلغ تھے؟ کس کے تھے؟ سودیسی تحریک کے۔ سودیسی تحریک کے جو ہے یہ بہت بڑے عالم بردار اور مبلغ تھے۔ اگلا سوال ہے، حسرت نے کتنی بار حج کیا تھا؟ دیکھیے حسرت نے 11 بار جو ہے حج کیا تھا، 11 مرتبہ جو ہے یہ حج پر گئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے اردو معلیٰ کس کا رسالہ ہے اور کہاں سے نکلتا ہے؟ حسرت موہانی کا رسالہ ہے اور علی گڑھ سے نکلتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے، نکات سخن، متروکات سخن، معائب سخن، محاسن سخن،
नवादिर सुखन किसकी किताब है? ये हसरत मोहानी की किताब है। यहाँ पे देखिए एक ही में सब लिख दिया हमने। सवाल जो है अलग अलग तरह से आ सकता है, आपको याद करने के लिए आसानी होगी। निकाते सुखन, मतरुकाते सुखन, मायबे सुखन, महासिबे सुखन, नवादिर सुखन, ये सब इसकी किताब है हसरत मोहानी की। अगला सवाल है जो शेर की शक्ल में है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद करते हैं। किसका शेर है? हसरत मोहानी का है। बहुत ही मशहूर शेर है ये। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये भी शेर की शक्ल में है। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। किसका शेर है? हसरत मोहानी का। फिर अगला सवाल है, हसरत ने 1913 ईस्वी में फैज़ाबाद से कौन सा अखबार जारी किया था? कौन सा अखबार जारी किया था? कैसरे हिंद। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्तिहान में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, मुशाहिदाते ज़िंदा किसकी खुद नविस्त है? ये हसरत मोहानी की खुद नविस्त है। फिर देखिए अगला सवाल है, गिरा गुजरेगा हर्फ आरजू इस तबा नाज पर, निगाह शौक इस मजमून नगी को अदा कर दे। किसका शेर है? हसरत मोहानी का। फिर देखिए अगला सवाल है, हसरत के कलाम के कितने दीवान हैं? हसरत के कलाम के कुल 13 दीवान हैं। फिर देखिए अगला सवाल है, आखिरी है, कैद फरंग किसकी किताब है? जो अय्याम कैदबंद की दास्तान है। इसमें कैदबंद की दास्तान लिखी गई है, कैद फरंग। ये किसकी किताब है? हसरत मोहानी की। शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।